گہرے اور گھنے جنگل میں جہاں اونچے درخت آسمان کو چھوتے تھے اور زمین پر سورج کی روشنی کم ہی پہنچتی تھی، ایک ایسا جنگل آباد تھا جو توازن، خاموشی اور قدرتی نظم کی مثال سمجھا جاتا تھا۔ اس جنگل میں ہر جانور جانتا تھا کہ کب شکار کرنا ہے، کب رک جانا ہے اور کب دوسروں کے لیے جگہ چھوڑ دینی ہے۔ اسی جنگل میں ایک طاقتور بھیڑیا رہتا تھا جسے سب خاکسستری کے نام سے جانتے تھے۔ خاکسستری جسمانی طور پر بے حد مضبوط تھا۔ اس کے دانت تیز، پنجے مضبوط اور آواز خوف پیدا کرنے والی تھی۔ مگر اس کی سب سے بڑی کمزوری اس کی طاقت نہیں بلکہ اس کا لالچ تھا۔ وہ صرف بھوک مٹانے کے لیے شکار نہیں کرتا تھا، بلکہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا اس کی عادت بن چکی تھی۔ اگر اسے ایک شکار کافی ہوتا تو وہ 2 کرتا، اگر 2 کافی ہوتے تو وہ 4 کی کوشش کرتا۔ جنگل کی زندگی۔ جنگل کے باقی جانور ہرن، خرگوش، بندر، پرندے اور دیگر آپس میں تعاون سے رہتے تھے۔ بوڑھا ہاتھی جنگل کا بزرگ مانا جاتا تھا، جبکہ ایک عقل مند کچھوا اپنی خاموش سمجھداری کے لیے مشہور تھا۔ وہ اکثر سب کو نصیحت کرتے۔ قدرت میں سب کچھ ناپ تول کر دیا گیا ہے، جو حد سے بڑھے وہ خود اپنی بربادی کو آواز دیتا ہے۔ مگر خاکستری ان باتوں کو کمزوری سمجھتا تھا۔ اس کے نزدیک طاقتور وہی تھا جو زیادہ چھین سکے۔ بدلتا ہوا موسم۔ ایک سال جنگل میں بارشیں کم ہو گئیں، ندیوں کا پانی گھٹنے لگا، گھاس سوکھنے لگی اور شکار کم ہوتا چلا گیا۔ یہ وقت آزمائش کا تھا۔ باقی جانوروں نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا شروع کر دیا، کوئی کم کھاتا، کوئی اپنا حصہ بانٹتا تاکہ سب زندہ رہ سکیں۔ لیکن خاکستری نے اس مشکل وقت کو موقع سمجھا۔ وہ رات کے اندھیرے میں نکلتا، کمزور جانوروں پر حملہ کرتا اور کئی بار ضرورت سے زیادہ شکار کر لیتا۔ اس کا رویہ جنگل میں خوف پھیلانے لگا۔ نصیحت کی آخری کوشش۔ ایک دن جنگل کے جانور اکٹھے ہوئے۔ بوڑھے ہاتھی نے آگے بڑھ کر گہری آواز میں کہا، خاکستری، یہ جنگل صرف تمہارا نہیں، اگر تم نے خود کو نہ روکا تو قدرت خود تمہیں روک دے گی۔ عقلمند کچھوے نے بھی کہا، لالچ کبھی پیٹ نہیں بھرتا، یہ صرف دل کو اندھا کر دیتا ہے۔ خاکستری زور سے ہنسا، طاقتور کے لیے کوئی اصول نہیں ہوتے، جو کمزور ہے وہ بچنے کا حق بھی نہیں رکھتا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ لالچ کا اندھا پن۔ چند دن بعد خاکستری کو خبر ملی کہ جنگل کے مشرقی حصے میں ایک موٹا ہرن اکیلا رہنے لگا ہے۔ یہ علاقہ خطرناک تھا، وہاں زمین نرم اور دلدلی تھی، مگر لالچ نے خاکستری کی عقل پر پردہ ڈال دیا۔ وہ سوچے بغیر شکار کی طرف بڑھا۔ ہرن جیسے ہی بھاگا، خاکستری نے پوری طاقت سے چھلانگ لگائی اور اگلے ہی لمحے زمین اس کے قدموں کے نیچے سے کھسک گئی۔ وہ دلدل میں دھنس چکا تھا۔ بے بسی کا لمحہ۔ خاکستری نے نکلنے کی کوشش کی، مگر جتنا زور لگاتا اتنا ہی اندر دھنس جاتا۔ اس کی طاقت جس پر اسے ناز تھا اب اس کے کسی کام کی نہ رہی۔ اس نے چیخنا شروع کیا، مدد مانگی۔ جنگل کے جانور دور کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ کسی کی آنکھوں میں خوف تھا، کسی میں دکھ، مگر کوئی آگے نہیں بڑھا۔ آخرکار عقلمند کچھوا آہستہ آہستہ آگے آیا۔ شرط۔ کچھوے نے کہا، ہم تمہیں بچا سکتے ہیں، مگر ایک شرط پر۔ خاکستری نے کمزور آواز میں پوچھا، کون سی شرط؟ کچھوے نے جواب دیا، تم لالچ چھوڑو گے، صرف ضرورت کے مطابق شکار کرو گے اور جنگل کے اصول مانو گے۔ بوڑھا ہاتھی بھی آگے آیا اور بولا، یہ تمہارا آخری موقع ہے۔ تبدیلی۔ خاکستری کی آنکھوں میں پہلی بار غرور نہیں، خوف اور ندامت تھی۔ اس نے سر جھکا کر کہا، میں وعدہ کرتا ہوں، اگر میں بچ گیا تو خود کو بدل دوں گا۔ جانوروں نے مل کر شاخوں اور بیلوں کی مدد سے اسے دلدل سے باہر نکالا۔ وہ بچ تو گیا، مگر اب پہلے جیسا نہیں تھا۔ نیا آغاز۔ وقت کے ساتھ خاکستری بدلنے لگا۔ وہ صرف بھوک کے وقت شکار کرتا، کمزور جانوروں کو نقصان نہ پہنچاتا اور جنگل کی توازن کا خیال رکھنے لگا۔ آہستہ آہستہ جانوروں کا خوف کم ہونے لگا۔ بوڑھا ہاتھی ایک دن مسکرا کر بولا، اصل طاقت پنجوں میں نہیں بلکہ خود پر قابو میں ہوتی ہے۔ انجام اور سبق۔ اس دن کے بعد جنگل میں سکون واپس آ گیا۔ سبق۔ لالچ انسان ہو یا جانور، آخرکار اسے گرا دیتا ہے۔ صبر، انصاف اور رحم ہی وہ طاقت ہے جو ہر حال میں انسان کو بلند رکھتی ہے۔